السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الچشتي وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 35ویں آیت کی دوسری تفسیر جا رہی ہے، دوسری نشست ہے اس تفسیر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ہم نے پچھلے حضرت آدم کا اور حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق عرض کیا، اور حضرت حوا کی جو خلقت ہے، ان کی کریشن کس طرح ہوا، اس پر ہم نے ذکر کیا. نکاح کے متعلق چند باتیں ہم نے بیان کی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک جو حکم ہے کہ نکاح کے لیے، تاکہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، کیونکہ اگرچہ کہ جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام، مگر ان کو سکون نہیں تھا، ایک وحشت سی تھی، کیونکہ انسان ان سے بنا ہے جو وحشت کی ضد ہے. وہ وحشت کو پسند نہیں کرتا، چاہے اس کو کتنی بھی آسائش دی جائے، آرام دیا جائے، لیکن اگر اس کا پارٹنر نہ ہو، اس کا ہمجنس ساتھ نہ ہو، تو وہ قرار نہیں پاتا. تو ازدواجی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں. ایک انڈیکیشن علماء کرام نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں پھر نکاح کروایا اور ازدواجی زندگی قائم ہوئی اس کے ذریعے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ قرآن پاک کا ارشاد سورۃ الاعراف کی آیت ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحد. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان والا ہے کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے جوڑا بنایا. سبحان اللہ. لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرو، یعنی میاں بیوی آپس میں سکون حاصل کرے. یہ نہیں کہ ایک فائٹنگ چل رہی، نعوذ باللہ، گھر میں گئے تو بیوی چاہ رہی کہ میاں گھر سے چلا جائے، یا میاں چاہ رہا ہے کہ بیوی میں آنکھوں سے ہٹ جائے، نعوذ باللہ. ایسی کیفیت نہیں، بلکہ سکون حاصل کرو، ایسا انوائرمنٹ پیدا کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کو سکون حاصل کریں. جیسا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب شوہر گھر آتا ہے تو بیویوں کو چاہیے اچھی حالت میں رہے، تاکہ اس کے نگاہ کسی اور طرف نہ پڑے، یعنی بری صورت، برے کپڑے پہن کر اتنا اچھا ہو سکتا بن سنور کے اس کے سامنے آئے، اور یہ نفل نماز سے بڑھ کر ثواب ہے اس کے لیے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ مسکرا کر بات کرے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اپنی بیویوں سے بات کریں تو مسکرا کے، محبت سے، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو بہت ہی، یعنی اسلام جو ہے نا ہمارے لیے نکاح کو بہت ایڈوکیٹ کرتا ہے، اینڈ اٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ. ازدواج زندگی ہونا اور جلد سے جلد شادیاں کرنا، خصوصاً لڑکیوں کی، کہ جتنی جلدی ہو سکے شادیاں کریں ان کی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کئی ایسے باتیں آتی ہیں میرے سامنے جو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی بچی پڑھنا چاہ رہی تھی، یہ پڑھی، اب اس کا کمپیٹیبل نہیں مل رہا ہے، ملا تو پھر وہ ایج کا نہیں. تو ایک مسائل ہوتے ہیں. بہتر یہ اس واسطے میرے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اگر پلوں سے باندھ کے رکھیں تو زندگی بڑی سلامت روی کی ہوگی، بڑی شان کی گزرے گی. کیونکہ ہم دنیا میں ایک عارضی، ایک میرے پانی کے بلبلے کی طرح ہے، آئے کب ختم ہوں گے نہیں پتہ، پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. ہمارے جیسے کروڑوں پیدا ہوئے چلے بھی گئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک ہے، جس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے بھی نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آپ کے دولت قدے پہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق جاننا چاہا. جب ان کو بتایا گیا کہ ہمارے حضور کیسی عبادت کرتے ہیں، کیا ہے، تو وہ تو بہت ہی ششدر رہ گئے، کہ بھئی ارے یہ تو ایسی عبادت، اور پھر اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق یہ کہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اتنی عبادتیں کرتے ہیں
अगरचे कि अल्लाह तबारक व तआला पैगाम दे दिया कि हुजूर आपके अगले और पिछले उनके गुनाह को माफ कर दिया गया, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह किए ही क्या, लेकिन आपको अश्योरिटी दे दी कि आपकी हर चीज माफ कर दी गई जो सरकार के नजर में थी होंगी। जो बड़े होते हैं ना, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, नेक लोगों की जो हसनात होते हैं, नेकियां होते हैं, अल्लाह के जो तकर्रुब वाले बंदे होते हैं उनके पास वो गुनाह भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए जाते, बाहर निकलते गुफरानक फरमाते, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐसी क्या खता हुई नऊज़ बिल्लाह सरकार से, तो अल्लाह के जिक्र को जुबान से रोके रखिए। दिल तो जारी है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जुबान से जो रोका उसको भी सरकार ने गुनाह समझा। तो जिनके मकाम बुलंद होते हैं वो छोटी छोटी चीज को भी बहुत बड़ी समझते हैं। तो बहरहाल जब ये लोगों ने देखा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े मकाम के, फिर अल्लाह ने फिर मुजदा भी सुना दिया कि आपके अगले और पिछले माफ कर दिए गए गुनाह। तो एक ने कहा कि मैं अना फ़इन्नी उसल्ली लैला अबदा, मैं रात भर अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ इबादत ही करते रहूंगा रातों में जग के। और दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा रोजा रहूंगा कि वला उफ्तिर, अब उसमें इफ्तार भी नहीं करूंगा। मैंने सरकार जैसे अफसों में भी साफ रहते थे, यानी तय दर पे रोजे रहते रहूंगा अल्लाह को राजी करने, मकसद उनका अल्लाह को राजी करना ही। किसी ने कहा कि भाई अना आतज़िलु निसा फला अतज़व्वजु अबदा, कि मैं औरतों से अलहदगी इख्तियार करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। अल्लाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाने लगे कि अंतुम लदीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ये बात कह रहे थे। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत रखता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ और सबसे ज्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है और तक़वा करने वाला कौन है। फिर फरमाते हैं कि मैं लाकिन्नी असूम व उफ़तिरु, मैं रोजे रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रातों में सोता भी हूँ। व अतज़व्वजु निसा, कि मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। फिर आखिर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत स्ट्रांग मैसेज देते हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो कोई मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं। तो दुनिया एक रहबानियत का नाम नहीं है कि हम छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला पसंद दुनिया में भेजा है, हमने वहां क्या कि दुनिया की में रहकर जो अहकामात हैं, शादी करना, बच्चे करना, अपने नफ्स का भी हमारे पर हक है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, कि हमारे नफ्स का भी हम पर हक है, और ये अल्लाह का हुक्म है, और उसको जायज तरीके से इस्तेमाल करना। निकाह को आसान कर देना, ऐसे कंडीशन न लगा देना कि ये रस्म में तुम इतना रखो, हमारे इतने लोग आएंगे, तुम हमारा इस्तेकबाल ऐसे करो, ये चीजें नाउज़ बिल्लाह गुनाह है, बल्कि हराम है। अल्लाह तबारक व तआला मुसरिफिन को पसंद नहीं करता, इसराफ करने वालों को पसंद ही नहीं करता। आसानी पैदा करो निकाह में, कि इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, गुनाह करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। नेकी पे चलना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया। नमाज पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम मुश्किल बना दिए। रोजा रखना कोई मुश्किल नहीं, मगर हम मुश्किल बना देते। अपने पर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है जब नमाज का वक्त आता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहरहाल इमाम इस्माइल हक़ी अल-बरूसी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल बयान में फरमाते हैं, इससे कई मसाइल इस्तेंबात करते हैं, एक्सट्रैक्ट मेनी इश्यूज। ये उलमा का काम होता है कि आयत होती है लेकिन उसमें कई मसाइल का इस्तेंबात करते हैं। फरमाते हैं कि शादीशुदा की गैर शादीशुदा पर ऐसी फजीलत है जैसे मुजाहिद की गैर मुजाहिद पर है। अल्लाहु अकबर। और एक हदीस को लेके आते हैं कि रकअतानी मिनल मुतज़व्विज अफ़ज़लु मिन 70 रकअतन मिनल आज़बी, यानी शादीशुदा की 2 रकात, गैर शादीशुदा की 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकात से बेहतर है। निकाह के बाद जो नमाजें पढ़ता है, नमाजों का पाबंद होता है, अल्लाह के नजदीक को बहुत अफजल है, 70 मरतबा दर्जे। अल्लाहु अकबर। तो शादी बहुत जरूरी है। हमारे बड़े औलिया इकराम, मेरे बाबा का मुझे वाज मुझे याद है जिस शादी पे किया था, कि कई ऐसे शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायतें अता फरमाई, बड़े मकामात पे पहुंचे।
حضرت ابو الحسن خلقانی, حضرت احمد کبیر اور رفاعی فرماتے ہیں کہ ہم نے شادیوں کے بعد ہمارے سامنے ولایت کے دروازے کھولے گئے ہمیں. اللہ اکبر. نکاح کو معاملی مت سمجھو, لیٹس ہیو فن, بلکہ گندگیوں میں مت جاؤ. وہ فن نہیں ہے, وہ شیطانی چیز ہے, وہ لسٹ ہے, وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لے کر ہمیں صرف نعوذ باللہ جہنم میں جائے گی, الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ. اور شادی کے لیے اپنے آپ کو قابل بھی کرو. شادی یہ کہ میں کچھ نہیں شادی کر لوں گا نہیں, بلکہ اس کے لیے قابل کرو. اس کے کچھ پریریکوزٹس ہے, اس کی ایک الگ بات ہے, لیکن بہتر یہ کہ جب وقت ہے شادی کا جلدی سے کر دے. اور شادی کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل بھی سیکھی کہ طلاق کیا ہوتی. لوگ پتہ نہیں, ارے طلاق کی بات ہے, بلکہ مذاق میں کہہ دیں کہ میں تمہیں چھوڑ دیا اور بھائی تمہارے کو میں رخصت کیا. اللہ اکبر, یہ طلاق ہو گیا. اس کی مثال طلاق کی ایک چھری کی سی ہے, کسی پہ بھی چل جائے نقصان کس کا ہوگا؟ ارے ایسا کیسا ہوتا چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پہ گرے. یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ بات کریں تو سنبھل کے بات کریں. اس لیے ہمیں اسلام جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور مرنے کے انداز بھی سکھاتا ہے. یہی اسلام ہے. تو طلاق بائن کیا ہوتا ہے, طلاق رجعی کیا ہوتا ہے, طلاق مغلظہ کیا ہوتا ہے, اور احسن طریقہ کیا ہے. بس وقت طلاق کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو ٹیومر ہو جائے تو اس کو کاٹ کے پھینکنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کو چھوڑنے کے کیا اسباب ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے یا نعوذ باللہ کافرہ ہو گئی ہے. اس کے کئی باتیں ہیں اس کے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. ایسے اٹھا کے آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے, اس نے مجھ سے ایسا کیا, مجھے کھانا نہیں بنایا لہٰذا میں چھوڑ دے رہا ہوں. نعوذ باللہ ایسی کئی طلاقیں دیکھی ہیں. کیونکہ عورت پر فرض نہیں ہے کہ اپنی بیوی اپنے میاں کو کھانا پکا کے کھلائے, مگر کھلائے تو بہت بڑا مقام ہے. کائنات میں جو سب سے بڑی شخصیت گزری ہے حضرت سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر, جب ان کا نام لیتا ہوں تو سر جھکتا ہے ہمارا. اللہ اکبر, ان سے بڑھ کے کائنات میں دین کو کس نے پہچانا, کس نے سمجھا. لیکن حضرت علی اور مرتضیٰ کو کھانا پکائے کھلاتے, روٹیاں بناتی تھی, اللہ پانی سینتی تھی, اللہ اکبر, بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی, اللہ اکبر. اگر ان کی زندگی دیکھیں گے, آج کل بعض بچیاں ہیں جو پڑھ لی ہیں, ہمارے پہ تو فرض نہیں ہے. اللہ کی بندی سرکار فاطمہ سے بڑھ کر ہے, نعوذ باللہ کوئی کائنات میں پیدا ہوئی, سبحان اللہ. تو بہرحال زندگی کو آسان بناؤ, اور جتنا آسان ہو سکتا اتنا آسان کرو. بہرحال ایک ضمن ایک سبجیکٹ آ گیا, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو کبھی ہم طلاق کے متعلق بھی بیان کریں گے, جو بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے اور ہمیں جاننا چاہیے. دینی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے ہمیں. اللہ اکبر. ہم گاڑی چلانے سے پہلے ایگزام دیتے ہیں, ہم ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں, روڈ ٹیسٹ دیتے ہیں, تب کوالیفائی ہوتے ہیں اور سنبھل کے چلاتے ہیں. اوپس بولے تو آ کے انہیں ٹکٹ دیتا, 3 مرتبہ مل جاتے, پھر انشورنس بھی بڑھتی. خیر پہلی مرتبہ میں انشورنس بڑھ جاتی, پھر اس کے بعد لائسنس بھی چھین لیا جا سکتا ہے. تو اس کی تو اتنی ریسپیکٹ ہے, لیکن افسوس کی بات ہے اسلامی مسائل سے ہم ناواقف ہیں اور اس کو بہت ایزی لیے ہوئے. مسلمان ہے تو ہمیں جاننا چاہیے ہمارے کیا ریسپانسبلٹیز ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسکن انت و زوجک, تم اور تمہاری بیوی. یہاں الگ الگ صیغہ ہے کہ ایک اسکن تم اور تمہاری بیوی, یعنی حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت حوا, اصل میں خطاب حضرت آدم سے ہے, اور حوا کی حیثیت تابع کی ہے, یعنی جہاں رہنے کا ہے وہاں پہلے ان کے تابع رہنا, ان کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہوئے رہنا, اور جنت کو مسکن بنانا. مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ مرد پر یہ ضروری ہے کہ عورت کے لیے شیلٹر دے, فوڈ اور کپڑوں کا انتظام کرے. یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی پر اس کے جو حقوق ہیں کہ اس کو گھر عطا کریں, اس کو رہنے کی شیلٹر عطا کریں, کپڑے اور کھانے کا, یہ مرد پر ذمہ داری ہے. اسی لیے یہاں انتا کیونکہ واو سے عاطفہ کر کے پھر حضرت حوا کا الگ ذکر کیا کہ تم ان کے تابع رہو. اور دوسری بات یہ ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, وقت کافی ہو گیا ہے. کافی اچھے مضامین ہمیں ملیں گے. کھانے پینے کے تعلق سے اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ جہاں کلا کہ تم دونوں کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے.
تو جب وہ گھر میں رہے تو اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کھا سکتی ہیں، جو جائز ہی ہوتا ہے. تو مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو شیلٹر دینا، جب جہاں کھانے پینے کی وہاں وہ روک ٹوک نہیں لگا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی میٹ از فار می، ویج از فار یو، اس طریقے سے نہیں کر سکتے. جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے گھر کے اندر کہ تم اتنا ہی کھائے گی، تم ایک ہی ٹائم کھائے گی یا 2 ٹائم کھائے گی یا اس طریقے سے. یہ اس کے اوپر. تو اس لیے رہنے میں اور گھر کے اندر رہنا اور گھر سے باہر جانے میں یہ میاں کو اختیار ہے کہ باہر جانے کی وہ اجازت کہیں بھی ہو، بیوی کو چاہیے اپنی میاں سے اجازت لیا کر. لیکن جہاں گھر میں رہنے کا ہے، کھانے پینے کا ہے، خوراک کا معاملہ ہے، وہ شوہر کی تابع دار نہیں ہے. تو ہم یہاں تک پہنچے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. انشاءاللہ ہم جنت کے متعلق اور آگے کا اور بھی مضامین ملیں گے. ظلم کیا ہوتا ہے اس کے متعلق، کیونکہ یہاں پر ظلم کا بھی ذکر کیا اور انبیاء کرام ظلم کرنے سے پاک ہے، تو ان کی جو لغزش کو ہم کس نام سے لیں گے. یہ بہت ہی سینسیٹیو مسائل ہے. انشاءاللہ ہم سنجیدگی سے اس پر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ہر وہ گناہ کو معاف فرما دے. میرے مالک جو ہمارے قضاء حاجات، ہماری ترقیوں کی رکاوٹ بنی ہوئے، میرے مالک اپنے کرم سے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے مالک تو وہ میری اپنی ہے. ہر حق بات آپ کی طرف سے ہے. جو غلطی میرے مالک آپ کی نظر میں ہوں یا ہماری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں، اپنے کرم سے فضل سے میرے مالک معاف فرما دے اپنے ذمہ کرم پر لے کر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعاشرنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.